22 اپریل سے لے کر 10 مئی تک ہماری مسلح افواج نے پاکستان کا سر فخر سے بلند کر دیا اور پوری قوم اس جنگی صورتحال میں افواج پاکستان کی پشت پر موجود تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو ناک رگڑنے پر مجبور کر دیا گیا۔ اب اس پر اللہ کا شکر بھی بجا لاتے ہیں، پاک فوج کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں، اور پاک فوج کا موٹو ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ، ریئلٹی یہ ہے کہ یہ موٹو اس نے پوری قوم کے اندر ایک ایسا جذبہ بھر دیا، ایک ایسی اسپرٹ پیدا کر دی کہ جس اسپرٹ کی بنیاد پر پوری قوم یکجا ہو گئی۔ اور اگر یہی جذبہ، جہاد فی سبیل اللہ کا جذبہ برقرار رہتا ہے، اس کو بڑھایا جاتا ہے، اپنے بچوں میں، اپنے نوجوانوں میں، اپنے طالب علموں میں اس جذبے کو پروان چڑھایا جائے گا، تو اس کے نتیجے میں انشاءاللہ پوری قوم آنے والے دنوں میں بھی اسی طرح سیسا پلائی ہوئی دیوار ثابت ہوگی، بنیان مرصوص ثابت ہوگی۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سارے اقدامات جو حکومتی سطح پر کرنے کی ضرورت ہے، ان کو وہ سٹیپس لیے جائیں۔ آج سے 25 سال پہلے ایک ایسی جنگ کے اندر پورے پاکستان کو جھونک دیا گیا اور جہاد کے نام کو کھرچ کھرچ کر نصابی کتابوں سے نکالا جانے کا عمل کیا گیا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو نصاب میں جہاد کی تعلیمات دیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ پوری قوم کو ان جنگی حالات کے لیے تیار کیا جائے، تاکہ لوگ صرف 7 لاکھ افواج پر ہی تکیہ نہ کریں، بلکہ پوری پاکستانی قوم، 25 کروڑ عوام کسی بھی برے وقت کے لیے جو اپنے آپ کو تیار پائیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جس طرح ماضی میں اسکولوں کی سطح پر اسکاؤٹس ہوتے تھے، فرسٹ ایڈ ٹریننگ دی جاتی تھی، اور ہنگامی حالات کے لیے نوجوانوں کو، طلباء کو تیار کیا جاتا تھا اسکاؤٹنگ کے ذریعے، گرلز گائیڈ کے ذریعے، اسی طرح نیشنل کیڈٹ کور جو 20 دن کی ٹریننگ ہوتی تھی، اور اس ٹریننگ کالجز کے اسٹوڈنٹس کی، اور اس ٹریننگ کے نتیجے میں طلباء کو انسینٹیو دیا جاتا تھا جو 20 نمبر کی صورت میں ان کو ملتا تھا، جس کو ختم کر دیا گیا۔ اس کا دوبارہ آیا ضروری ہے کہ اس کو دوبارہ جاری کیا جائے، پوری قوم کو تیار کیا جائے، نوجوانوں کو اور بالخصوص طلباء کو اس کام کے لیے تیار کیا جائے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سول ڈیفنس کے ادارے جو میونسپلٹیز کے ذریعے انتظام کام کرتے تھے، عملاً وہ فنکشنل نہیں ہیں۔ ان اداروں کو فنکشنل ہونا چاہیے ہے۔ پہلے مجاہد فورس بھی ہوا کرتی تھی، اور دیگر ادارے بھی تھے کہ جس کے ذریعے لوگوں کو ٹریننگ دی جاتی تھی۔ تو اب جنگ کا مرحلہ فی الحال تو گزر چکا ہے، حکومت کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کا سر نو ان کا احیا کرے۔ ایک طرف یہ جنگی حالات ہیں کہ جن سے پاکستان پچھلے دنوں گزرا، اور دوسری جانب اس وقت شہر کراچی میں ایک آبی جاریت ہے کہ جو پیپلز پارٹی کی 17 سال سے برسر اقتدار حکومت نے کراچی کے شہریوں پر مسلط کی ہوئی ہے۔ ایک ایسی غیر اعلانیہ جنگ ہے کہ جس کا خمیازہ کراچی کے شہری بھگت رہے ہیں، اور یہ غیر اعلانیہ جنگ پیپلز پارٹی نے کراچی کے شہریوں پر مسلط کی ہوئی ہے، جو کبھی آبی جاریت کی صورت میں ہوتی ہے، کبھی بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی صورت میں ہوتی ہے، اور اس شہر کا ایک مسئلہ نہیں، بے شمار مسائل ہیں۔ لیکن پیپلز پارٹی، اس نے صورتحال یہ ہے کہ کراچی کے وہ سارے ادارے
کہ جس سے کراچی کے لوگ فیضیاب ہوتے تھے، جو کراچی کے لوگوں کو فیسلیٹیٹ کرتے تھے، سہولیات مہیا کرتے تھے، وہ سارے ادارے پہلے مرحلے پر تو کیا یہ گیا کہ 2023 کی مردم شماری میں کراچی کے 3.5 کروڑ آبادی کو 2 کروڑ 3 لاکھ نوٹیفائی کر دیا گیا، اور اس جرم میں پیپلز پارٹی کے ساتھ ایم کیو ایم اور مسلم لیگ نون برابر کی شریک ہے۔ 3.5 کروڑ آبادی کو آپ 2 کروڑ 3 لاکھ نوٹیفائی کر دیا گیا، اور اس وقت بڑا جشن منایا گیا، تالیاں بجائی گئیں کہ یہ آبادی تو کم ہو رہی تھی، ہم نے بڑھا دیا اس کو۔ 3.5 کروڑ آبادی کو آپ 2 کروڑ 3 لاکھ جو ہے وہ 1.5 کروڑ آبادی کو آپ کھا گئے، اور پھر صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف آبادی کو کھا گئے، دوسری جانب آپ کراچی کے اداروں پر جس طرح اس میں سے کراچی کا نام کھرچ کھرچ کے آپ نکال رہے ہیں۔ کراچی کے اداروں میں سے کے بی سی اے، اس کو ایس بی سی اے کے اندر تبدیل کر دیا گیا۔ سینیٹیشن ڈپارٹمنٹ جو ڈی ایم سی اور ٹاؤنز کے زیر انتظام آتا تھا، اس کو سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ بنا دیا گیا۔ کے ڈی اے اور کے ڈی اے کا ماسٹر پلان ڈپارٹمنٹ اب سندھ ماسٹر پلان اتھارٹی بنا دی گئی، یعنی جہاں جہاں کراچی ہے اس کو سندھ ماسٹر پلان اتھارٹی بنا دی گئی۔ جبکہ ہوتا یہ ہے کہ دنیا بھر کے اندر میگا میٹروپولیٹن سٹیز ان کی علیحدہ حیثیت ہوتی ہے، یہاں تک کہ ان کی علیحدہ پولیس ہوتی ہے جو ساری چیزوں کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہے۔ یہاں اس کے برعکس ہے کہ کراچی کے ادارے کے بی سی اے کو ایس بی سی اے بنا دیا گیا، سینیٹیشن ڈپارٹمنٹ کو ایس ایس ڈبلیو ایم بی بنا دیا گیا، کے ڈی اے کے کراچی ماسٹر پلان ڈپارٹمنٹ کو سندھ ماسٹر پلان اتھارٹی کے اندر تبدیل کر دیا گیا، اسی طرح کراچی ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کو سندھ ماس ٹرانزٹ اتھارٹی بنا دیا گیا۔ اور دیگر اداروں کی صورتحال بھی آپ دیکھ لیں کہ کراچی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج، اس کو کراچی میٹروپولیٹن یونیورسٹی بنایا گیا، اور اس پہ ترہ امتیاز یہ کہ اس میں اب اس بات کی پابندی نہیں ہے کہ صرف کراچی کے امپلائیز اس کے اندر جو ہے وہ کراچی کے رہنے والے اس کے اندر ملازمت حاصل کریں گے، اور سندھ بیسس پر اس کے اندر جو ہے ملازمتیں اوپن کر دی گئیں۔ اسی طرح صورتحال یہ ہے کہ میونسپلٹی میں جس شہر کی میونسپلٹی ہوتی ہے اس شہر کے رہنے والے لوگوں کا حق ہوتا ہے۔ ایس سی یو جی کے تحت شہر کے باہر کے لوگوں کو ٹرانسفر کیا جا رہا ہے۔ پہلے بھی یہ ہوتا تھا کہ ایس سی یو جی کے اندر شہر کے لوگ آتے تھے، شہر کے افسران ہوتے تھے جو شہر کے اندر لوگوں کو فیسلیٹیٹ کرتے تھے، وہ جانتے تھے شہر کی صورتحال کو، شہر کے باہر کے لوگوں کو لایا جا رہا ہے۔ ایک پورا گھن چکر ہے جس کے اندر کراچی کے شہری اپنے ہی شہر میں کراچی کے شہریوں کو اجنبی بنا دیا گیا ہے، اپنے ہی شہر میں۔ اختیارات پہ ڈاکہ ڈالو، وسائل پہ ڈاکہ ڈالو، نام تبدیل کر دو۔ اس پورے عمل سے اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت کراچی پر قبضہ کر رہی ہے، کراچی کے اداروں کو یرغمال بنا رہی ہے، ایک غیر اعلانیہ جنگ مسلط کر دی گئی ہے۔ اور آپ دیکھیں پچھلے 14 دن سے شہر میں 14 دن پہلے شہر میں پانی کی لائن پھٹی، 84 انچ کی لائن کراچی یونیورسٹی کے پاس، اور یہ پہلی لائن نہیں ہے، پچھلے 6 مہینے میں 6 سے 7 مہینے میں یہ چھٹا واقعہ ہے۔ اس سے پہلے صفورہ، اس کے بعد شیخ زاید اسلامک سینٹر ریڈ لائن کے نام پر کھدائی ہو رہی تھی، ٹوٹ گئی لائن۔ سبزی منڈی پہ 2 مرتبہ ہو چکا ہے۔ آپ بتائیے شہری جائیں تو کہاں جائیں؟ وہ شہری کہ جو بھاری بھاری بل دیتے ہیں، وہ شہر جو ٹیکس دیتا ہے تو پورے پاکستان کی معیشت چلتی ہے، وہ شہر جو پورے صوبے کے ریونیو میں 96% ڈالتا ہے، اس شہر کے ساتھ آپ یہ سلوک کر رہے ہیں کہ پچھلے 6-7 مہینے میں 6 سے 7 مرتبہ لائنیں ٹوٹ چکی ہیں۔ کیا سازش ہے جو آپ لوگوں کے خلاف کر رہے ہیں؟ اور ہر تھوڑے دنوں بعد بتایا جاتا ہے، 3 دن بعد بتایا جاتا ہے کہ جی اب پانی آ جائے گا۔ اب آپ دیکھیں، کل ہمارے ایک وفد نے کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے سی ای او سے ملاقات کی، ہم نے اپنی سفارشات ان کے سامنے پیش کی۔
ہم نے کراچی کے جو پانی کے مسائل ہیں ان موضوعات پر ہم نے پوری بات کی ان سے، لیکن پیپلز پارٹی کہاں ہے؟ کہاں ہے وزیر اعلیٰ؟ کہاں ہے وزیر بلدیات؟ وزیر بلدیات صرف چینسر ٹاؤن کی 5 یو سی کے وزیر بلدیات تو نہیں ہے نا سعید غنی صاحب، کہ ان کے بھائی کا ٹاؤن چیئرمین ہے، قابض ٹاؤن چیئرمین ہے، 5 یوسیاں ان کے پاس ہیں، تو آپ وزیر بلدیات چینسر ٹاؤن بن کر بیٹھ گئے ہیں۔ ہے کہیں پیپلز پارٹی؟ کہیں وزیر اعلیٰ ہیں؟ کہیں قابض میئر مرتضیٰ وہاب صاحب ہیں جو کراچی کے لوگوں کے زخموں پہ مرہم رکھیں؟ 14 دن سے کراچی کا بڑا علاقہ پانی سے محروم ہے، پورا گلشن اقبال، ناظم آباد، فیڈرل بی ایریا، پی سی ایچ ایس، گلستان جوہر، یہ سارے علاقے، صدر، آپ بتائیے۔ اور کیا ہو رہا ہے؟ ہر تھوڑے دنوں بعد ہمیں خوشخبری سنائی جاتی ہے کہ K4 منصوبہ مکمل ہونے والا ہے۔ نعمت اللہ خان صاحب نے K3 کا تحفہ دیا کراچی کے لوگوں کو، اور K3 کے بعد 17 سال سے قابض پیپلز پارٹی کی حکومت اور اس کے اتحادی MQM جو آج بھی وفاق میں اتحادی ہیں، ہر حکومت کا حصہ ہوتے ہیں، ہر حکومت کا حصہ ہونے کے باوجود کراچی کے پانی کے نظام میں ایک قطرہ پانی کا اضافہ نہیں ہوا ہے۔ جن علاقوں میں پانی آتا تھا وہ علاقے بھی پانی سے محروم ہو گئے ہیں، اور ہر کچھ دنوں بعد ہمیں نوید سناتے ہیں کہ K4 منصوبہ اب مکمل ہونے والا ہے۔ دسمبر 2025 کی تاریخ دی گئی، وہ منصوبہ کہ جس کا PC1 25 ارب روپے تھا، آج وہ منصوبہ 200 ارب روپے پہ پہنچ گیا ہے۔ وہ منصوبہ جو 650 ملین گیلن ڈیلی پانی کے لیے بنایا جانا تھا، 260 ملین گیلن پانی کے لیے، روزانہ پانی کے لیے بنایا جا رہا ہے۔ اس کا فیز 1 آپ نے پہلے ہی کٹ کر دیا، آدھے سے آدھا کر دیا کراچی کا پانی۔ جو منصوبہ 650 ملین گیلن ڈیلی کے لیے بننا تھا، پانی مہیا ہوتا، وہ 260 کر دیا گیا، اور اس بات کا امکان نہیں ہے کہ آئندہ 2026 تک کے مڈ تک بھی یہ منصوبہ مکمل ہو۔ یہ آثار نظر نہیں آ رہے، اور اگر منصوبہ مکمل بھی ہو جائے گا تو منصوبے کی ایکسٹینشن، آگمنٹیشن ہونا ہے، اور آگمنٹیشن کا کام پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت کو کرنا ہے۔ K4 کا منصوبہ وابدہ کے ذمے ہے، اور آگمنٹیشن کا سارا کام پیپلز پارٹی کی حکومت کے ذمے ہے، جس میں اب جا کر ٹینڈر ہوا ہے۔ اس میں بھی 2.7 کلومیٹر نیپا سے لے کر حسن اسکوائر تک جو بلک لائن پڑنا ہے، اس لائن کے لیے اب کھدائی کا کام شروع ہو جائے گا۔ آپ مجھے بتائیے، جب K4 کا کام شروع ہوا، جب وابدہ کو دیا گیا، آپ پہلے کام چھوڑ دیجئے 20 سال میں کیا ہوا، اس وقت یہ کام کیوں شروع نہیں کیا گیا؟ K4 کا منصوبہ مکمل بھی ہو جائے تو کراچی کے شہریوں کو کل ہمیں بتایا گیا کہ مئی 2027 میں ہم آگمنٹیشن مکمل کر لیں گے، لیکن اس بات کا امکان نہیں ہے کہ کراچی کے شہریوں کو 2028 تک بھی گھر کے نلکوں میں پانی ملے۔ یہ تو وہ صورتحال ہے کہ جو 14 دنوں میں کراچی کا بڑا حصہ پانی سے محروم ہے، ورنہ اورنگی ٹاؤن، کورنگی، لانڈی، بلدیا ٹاؤن، سائٹ ایریا، سارے علاقے پانی سے محروم ہیں، اور اگر راج ہے تو ٹینکر مافیا کا راج ہے۔ اگر راج ہے تو ان دھندا کرنے والوں کا راج ہے کہ جو پانی بیچتے ہیں، اس موقع کو بھی پانی بیچنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور پھر فخر سے سال کے اختتام پر رپورٹ پیش کرتے ہیں کہ ہم نے اس سال 1 ارب 62 کروڑ کا پانی بیچا۔ شرم آنا چاہیے، آپ اس شہر کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں۔ مجھے بتائیے پاکستان کا کون سا شہر ہے کہ جہاں ٹینکر میں پانی بکتے ہو؟ چلیں آپ دنیا کا کوئی شہر بتا دیجئے کہ جہاں ٹینکر میں پانی بکتا ہو۔ ایک لازمی، ایک ضرورت ہے انسان کی، آپ وہ بھی پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آج اس جگہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کراچی کو پہنچا دیا ہے۔
दावे खत्म होके नहीं देते। लिहाजा हम वाज़ेह तौर पे हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि जो पानी का निज़ाम है, 1200 मिलियन गैलन पानी की कराची को ज़रूरत है, और वो ज़रूरत भी कराची की 2.3 बिलियन आबादी के लिहाज से है। अगर ये आबादी जो किसी तौर 3.5 करोड़ से कम नहीं है, अगर हम इसको 3 करोड़ भी अज्यूम कर लें तो 3 करोड़ आबादी के लिए तो 1600 MGD पानी चाहिए। आप इस वक्त कराची को 650 MGD पानी दे रहे हैं, 550 MGD पानी वैसे ही कम दे रहे हैं, और जब लाइनें पटती हैं तो इस वक्त 400 MGD पानी कराची को मिल रहा है। एक आबी जारियत है जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने मुसल्लत कर दी है। जमात इस्लामी ने फैसला किया है कि जुल्म के खिलाफ कराची के शहरियों पर जिस तरह पानी बंद किया गया है, इंशाअल्लाह हम शहर में जुम्मे के दिन शाम 5 बजे शहर की मेन शाहराहों पर 13 मेन शाहराहों पर इंशाअल्लाह एहतजाज करेंगे। हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। हम अपनी जद्दोजहद से पीछे नहीं हटेंगे, हम गिव अप नहीं करेंगे। रास्ता मज़ाहमत का रास्ता है, और मैं अहले कराची से कहता हूँ कि जमात इस्लामी जुम्मे के दिन 5 बजे इंशाअल्लाह शहर की 13 शाहराहों पर, मरकजी शाहराहों पर एहतजाज होगा। इसमें वो सारी जगह शामिल हैं जो मरकजी जगह हैं। इंशाअल्लाह एहतजाज भी करेंगे और मज़ाहमत के जरिए इन जालिम हुक्मरानों को अपना हक लेने पर मजबूर कर देंगे। और इस शहर का एक मसला नहीं है, इस शहर की बेशुमार मसाइल हैं। हमने तो सिर्फ पानी का तस्करा किया। आप देखिए कितना जुल्म है, लोग रोजाना लाशें उठा रहे हैं। परसों रात की बात है, एक 32 साल नौजवान को औरंगी टाउन में, जिसके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, गोली मार के इसको स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने उसको शहीद कर दिया। उससे एक दिन पहले शादमान में 14A में एक नौजवान को, 22 साल नौजवान को, अपने घर से अपनी वालदा से कह के निकला कि मैं समोसे लेने जा रहा हूं, चाय बना ले। घर उसकी लाश पहुंची। ये मैं एक हफ्ते की बात कर रहा हूं। उससे कुछ अरसे पहले औरंगी टाउन में जफर नामी एक नौजवान को किसी को बचाते हुए स्ट्रीट क्रिमिनल्स के हाथों शहीद हो गया। मेरा उसके घर जाना हुआ। छोटे छोटे बच्चे कोरंगी में घर के बाहर बैठे हुए नौजवानों को, 17-18 साल के नौजवानों को, आज से 5-6 दिन पहले एक 17 साल नौजवान को गोली मार दी गई। कौन है रिस्पॉन्सिबल? जवाब देना मुराद अली शाह साहब, जवाब देना वजीर दाखिला। क्यों जवाब नहीं देते? 42 नौजवान पिछले 3.5 महीने में, जनवरी से लेकर आज तक 4.5 महीने में 42 नौजवान स्ट्रीट क्रिमिनल्स की भीड़ चढ़ चुके हैं। 42 नौजवान जाबाक हो चुके हैं। कोई है अशोई करने वाला? वो अलग मामला है। ट्रांसपोर्ट माफिया, स्ट्रीट क्रिमिनल्स, सैकड़ों की तादाद में लोग जख्मी हुए हैं। कोई है वालिदैन के आंसू पोंछने वाला कि जिनके घर का कमाने वाला चला जाए, जिन बच्चों के सर से बाप का साया उठ जाए? कोई नहीं है इनमें से आंसू पोंछने वाला। अब तो ये इससे भी आ रही है कि कम से कम इस गम की घड़ी के अंदर लोगों के साथ जाके खड़े हो सके। कोई जाके कम से कम इतना भी नहीं कर सकता कि किसी के आंसू पोंछ ले। कम से कम हमारे मुआशरे में इतना तो था पहले, इतनी गैरत तो बाकी थी। इनके अंदर ये गैरत भी बाकी नहीं है। 17 साल से हुकूमत के अंदर है, लोगों को हक देने के लिए तैयार नहीं है, जालिम का हाथ रोकने के लिए तैयार नहीं है। सारे लोग इन्वॉल्व हैं, पुलिस इन्वॉल्व है इस पूरे मैकेनिज्म के अंदर। ये हो नहीं सकता कि किसी थाने की हुदूद में वारदात हो, थाने के एसएचओ को पता न चले, मुमकिन ही नहीं है। और हमारी पुलिस तो माशाल्लाह, उसके क्या कहने, वो कहते हैं ना कि वारदात से पहले भी पता चल जाता है कि क्या होने वाला है। हमारी पुलिस की कारकर्दगी तो ऐसी कारकर्दगी है। और आईजी साहब से मुलाकात करें,
تو اتنے سافٹ اسپوکن لگتا ہی نہیں ہے کہ آئی جی سندھ ہیں. ہم نے ان سے بات کی سارے موضوع پہ کہ کس طرح ممکن ہے کہ شہر کے اندر قتل و غارت گری ہو رہی ہو, آپ کے تھانے کے ایس ایچ او کو پتہ نہ ہو. اور تو اور اب تو صورتحال یہ ہے کہ شارٹ ٹرم کڈنیپنگ, آپ پچھلے 1 مہینے کے اخبارات اٹھا کے دیکھ لیجئے, ایک سپاہی سے لے کر ایک 20 سال پولیس کے اندر نوکری جاب کرنے والا آفیسر بھی انوالو ہے اس کے اندر. 20 سال پولیس کے اندر افسری کرو, شارٹ ٹرم کڈنیپنگ کے اندر انوالو ہو, محکمہ جاتی کارروائی ہو, پھر بحال ہو جاؤ, پھر وہی دھندا کرنے لگو. یہ ہے پولیس کی کارکردگی. ہمارا مطالبہ یہ ہے, کراچی کے نوجوانوں کو لوکل پالیسنگ ہونا چاہیے, کراچی کے نوجوانوں کو پولیس میں بھرتی کیا جانا چاہیے, جن کا اسٹیٹ شہر سے وابستہ ہو. آپ کی ضرورت ہے, آپ افسران لائیے, آپ ٹرانسفر پوسٹنگ کرتے ہیں آپ کیجئے, لیکن شہر کے نوجوانوں کو جن کا شہر سے, اور شہر کے نوجوانوں کی جب بات کرتے ہیں ہر زبان بولنے والا شہر کے اندر موجود ہے, جو اہلیت رکھتا ہے, جو میرٹ پہ آتا ہے, آپ اس کو اپوائنٹ کیجئے. یہ نہ کریں شہر کے اندر کہ لوگوں کو اسٹریٹ کرمنلز کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں, قاتلوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں, کوئی سنوائی نہ ہو. اسی طرح اس وقت ایک بہت بڑا مسئلہ اس وقت شہر کا قبضہ مافیا ہے, لینڈ گریبرز ہیں, پورشن مافیا ہے, بلڈر مافیا بن گئی ہے, جو شہر میں جگہ جگہ پورشن بنا بنا کے آبادیوں کی حیت ہی تبدیل کر دی گئی ہے. پورا ڈسٹرکٹ سینٹرل, فیڈرل بھی ایریا, ناظم آباد, نارتھ ناظم آباد, پھر آپ ادھر آ جائیے ڈسٹرکٹ ایسٹ, پی سی ایچ ایس, ایڈمن سوسائٹی, اور اس پورے عمل کے اندر کون انوالو ہے؟ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی, جس کو آپ نے بڑے ناز و نام کے ساتھ کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بنا دیا. آج یہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اس پورے دھندے کے اندر انوالو ہے. آپ دیکھیے, صرف دیکھ کا ایک چاول کراچی ایڈمن سوسائٹی میں وہاں کے رہنے والوں نے انلیگل کنسٹرکشن کے خلاف 2023 اگست میں سندھ ہائی کورٹ میں اپیل کی, پٹیشن دائر کی, اور ان کے پاس فیصلہ بھی آ گیا, اسٹے مل گیا ان کو, لیکن سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے کمپلائنس نہیں کیا. اپریل 2025 میں سپریم کورٹ نے بھی اس کی توثیق کر دی, لیکن سب کے باوجود یہ بلڈر مافیا اس وقت ایف آئی اے کرائم سرکل کے ساتھ مل کر انہی لوگوں کو جنہوں نے پٹیشن دائر کی تھی, جنہوں نے انلیگل کنسٹرکشن کے خلاف آواز بلند کی تھی, ان کو تنگ کیا جا رہا ہے, اور اس کے لیے پیکا آرڈیننس کا سہارا لیا جا رہا ہے کہ لوگوں کے پاس نوٹس بھجواؤ, ان کے موبائل کا فورینزک آڈٹ کرو, اور یہ سارا دھندا ہے. نئے نئے آرڈیننس لائیے, پیکا آرڈیننس لایا گیا کہ جس کے نتیجے میں صحافیوں پہ شب خون مارا گیا, جس کے نتیجے میں صحافیت کو پابند کرنے کے لیے, ان کی زبان بندی کرنے کے لیے یہ پورا پیکا آرڈیننس لایا گیا, اور اب پیکا آرڈیننس کو ان مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے کہ کس طرح آپ نے یہ تصویر بنا کر جو انلیگل کنسٹرکشن ہے اس کو شیئر کیا. میں وارن کرنا چاہتا ہوں ایف آئی اے کرائم سرکل کے ان لوگوں کو جو اس سارے دھندے کے اندر انوالو ہیں, جو جائز کام کو بھی نہیں چاہتے کہ لوگوں کا جائز کام ہو سکے, جو سپریم کورٹ کے فیصلے کو ماننے سے انکار کرتے ہیں, اور ایسا نیکسس ہے یہ پورا جس میں ساری پولیٹیکل پارٹیاں, کیا پیپلز پارٹی, کیا ایم کیو ایم, سارے لوگ انوالو ہیں. آپ دیکھیے 2 دن پہلے جب ہمارے لانڈی ٹاؤن کے چیئرمین عبد الجمیل صاحب نے لانڈی ٹاؤن میں ایس ٹی پلاٹوں پر, پارکوں پر قبضے کے خلاف آج سے 1 ہفتے پہلے پریس کانفرنس کی, اور پھر مانسون کی بارشوں کے حوالے سے آج سے 2 دن پہلے ڈائریکٹر انکروچمنٹ جب انکروچمنٹ کو ختم کرنے کے بعد اپنے آفس پہنچے تو شام میں 6 ساڑھے 6 بجے کے وقت اسی طرح جس طرح ماضی میں ہوتا تھا, چند نامعلوم افراد آئے, ان کو زد و کوب کیا, ان کو نشانہ بنایا. آپ مجھے بتائیے, جب سرکاری افسران کے جو
ان سارے کام اینٹی انکروچمنٹ کا کام کر رہے ہوں وہ محفوظ نہ ہو تو کون محفوظ ہوگا؟ ایف آئی آر کٹی ہے، زخمی ہوئے، ایف آئی آر کٹی ہے، وہ لوگ گرفتار نہیں ہوئے، اس میں 2 افراد کو نامنیٹ کیا گیا ہے، دیگر افراد بھی موجود ہیں۔ یہ پورا ایک نیکسس ہے، ایک دھندا ہے شہر کے اندر، جگہوں پہ قبضہ کرو۔ اور اب تو ایس بی سی اے نے نیا قانون پاس کر لیا ہے جس کے تحت ریزیڈینشل علاقوں کے اندر آپ کمرشل ایکٹیویٹی بھی کر سکتے ہیں، اور جو ایس ٹی پلاٹ تھے ان ایس ٹی پلاٹس پر اب ایجوکیشن اور ہیلتھ کی وہ شک بھی ختم ہو گئی ہے۔ جماعت اسلامی اس کے خلاف عدالت کے اندر موجود ہے۔ ہماری پرسوں ہیئرنگ تھی، کل انشاءاللہ ہیئرنگ ہے، ہم اس کو فائٹ کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس شہر کا مقدمہ لڑتے رہیں گے ان ظالم حکمرانوں کے خلاف۔ اہل کراچی کو بیدار کرنے کا، اہل کراچی کو کھڑا کرنے کا، ان کے حق کی جنگ لڑنے کا کام انشاءاللہ تعالی جماعت اسلامی کرتی رہے گی۔ شہر کے سارے مسئلے، شہر کے رہنے والا ہر فرد ہمارا فرد ہے، شہر کا رہنے والے ہر فرد کا مسئلہ ہمارا مسئلہ ہے، چاہے وہ پانی کا مسئلہ ہو، وہ بجلی کا مسئلہ ہو، وہ گیس کا مسئلہ ہو، وہ اسٹریٹ کرائمز کا مسئلہ ہو، یا شہر کے بدال انفراسٹرکچر کا مسئلہ ہو۔ انشاءاللہ ہماری یہ جدوجہد، ہماری یہ مزاحمت جاری رہے گی۔ بہت بہت شکریہ۔